السلام علیکم. آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج کی یہ گفتگو خاصی طویل ہوگی اور بھلے سے آپ اس کو ویلاگ سمجھیں، اس کو مونولاگ سمجھ لیں. آئی وش کہ یہ ڈائلاگ ہوتا، یہ پوڈ کاسٹ کی شکل میں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ یہ روٹین کے دورانیے سے شاید 3 4 میں بھی 5 گنا زیادہ ہے. اس لیے کہ اس وقت جو کرائسس کی سچویشن ہے جس میں ہمارا ملک اور ہم گھر چکے ہیں، ان چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے. سنجیدگی کے ساتھ چیزوں پر غور کرنے کی بے پناہ ضرورت ہے. میں نے گزشتہ 2 روز میں دیکھا ہے کہ ہمارا فوکس گروپ، بے شمار واٹس ایپ گروپس، ای میلز، ایون فون میسیجز سے بھرے پڑے. میرے ویورز بار بار پوچھنا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، سیاسی حل کدھر ہے، کس طرف کو جانا چاہیے. بدقسمتی یہ کہ ہم بطور قوم خام خواہ کی امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں، صرف امید فردہ پہ بیٹھ جانا کہ چلیں جی اللہ مدد کر دے گا. اللہ کی مدد کا ایک اسلوب ہے، وہ ہزاروں دفعہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، بتا بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں کہ ایک قدم تو ہمیں خود اٹھانا ہے، بقیہ قدم پھر اس کا کام ہے. تو کیا قدم اٹھا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے، بطور قوم ہم کہاں کھڑے ہیں. میں سینکڑوں مرتبہ بلکہ شاید ہزاروں مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا مسئلہ بینک کرپسی ہے، اور وہ بینک کرپسی فائنینشیل نہیں ہے. ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہے. رمضان میں اپنے حالات دیکھ لیجئے. یہ میں ابھی صرف بطور قوم بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے لیڈرز بھی اسی قوم کا حصہ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اسی قوم کا حصہ ہے. رمضان میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں، ہمارے ٹریڈرز کیا کچھ کرتے ہیں، ہمارے کنزیومرز کیا کچھ کرتے ہیں، ہمارا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے، سڑکوں پر آج کل کیا ہوتا ہے. لاہور میں آپ نے دیکھا 2 روز پہلے اس نئے انڈر پاس پر سیکیورٹی گارڈز نے کیا کیا. یہ ہے ہمارا عمومی رویہ. ہماری معیشت کہاں جا چکی ہے، اخلاقی گراوٹ حد سے تجاوز کر چکی ہے، سیاست کن حالوں میں ہے، کانسٹیٹیوشن کا کیا حشر کر دیا گیا ہے، اور سیکیورٹی بحران کہاں پہنچ چکا ہے. ان ساری چیزوں پر مستضاد بلوچستان کرائسس. چنانچہ میں نے کیا کیا کہ میں نے بہت سارے کوسچنز پک کر لیے ہیں، بجائے اس کے کہ میں انتظار کرتا کہ میری ٹیم یہاں پر مکمل ہوتی اور میں پوڈ کاسٹ کرتا. اٹ وڈ ہیو بین ٹو لیٹ دین. تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ویلاگ کی شکل میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ سوال جو میرے ہوسٹ نے کرنے تھے وہ میں خود ہی کروں گا، کیونکہ اس وقت یہی ممکن ہے. سوال بے شمار تھے، تقریباً 16 17 سوال تھے. میں نے کچھ 7 8 نکالے ہیں. آئندہ توفیق ہوئی تو مزید بھی ہم کر لیں گے، لیکن یہ گفتگو ایک طویل دورانیے کی ہے. سو پلیز بیئر ود می. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر غور کریں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو سنبھال ضرور لیجئے گا، کیونکہ کچھ عرصے بعد میں نے آپ کو یاد دلانا ہے کہ کیا یہ باتیں ہم نے کی نہیں تھی. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا، یعنی بلوچستان بحران کا سیاسی حل کیا ہے؟ کون سا سیاسی حل؟ یہ سیاسی مسئلہ رہا ہی نہیں. میں کنونسڈ ہوں کہ اس کا سیاسی حل اب ممکن نہیں ہے. بہت غور و خوض کے بعد بھی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ناؤ اٹ از ٹو لیٹ فار اے پولیٹیکل سولوشن. کوئی اور سولوشن ہو تو الگ بات ہے، سیاسی ہرگز نہیں ہو سکتا. کسی اے پی سی سے امیدیں مت لگائیں. آپ اے پی سی کا باپ بھی لے آئیں گے تو یہ مسئلہ یہاں پہ ریزالو نہیں ہوگا، کیونکہ اے پی سی کے ساتھ تو آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں، ریزالو کر سکتے ہیں. بلوچستان از وے بیونڈ دیٹ ناؤ. آپ اے پی سی منعقد کر کے اگر عمران خان کو بھی کرسی صدارت پہ بٹھا دیں، یہ یقین دہانی بھی کروا دیں کہ شام سے پہلے پہلے وہ حلف اٹھا لے گا وزارت عظمیٰ کا، یقین کیجئے اس کا بہت کم امپیکٹ ہوگا اس بحران پہ. یہ میں نے آپ کو مثال صرف اس لیے دی ہے
کہ ہماری قوم تمثیل کے بغیر چیز سمجھتی نہیں ہے، آپ کو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مسئلہ گھمبیر کتنا ہے۔ یہ پولیٹیکل سلوشن سے بہت آگے کی بات ہے۔ کاش ہم نے سن 2006 میں پرویز مشرف کی حماقتوں پر صدائے احتجاج بلند کی ہوتی۔ یہ قتل نواب اکبر بگٹی کا قتل نہیں تھا خواتین و حضرات، یہ بلوچستان کے مسئلے کو ریزالو کرنے کے آخری موقع کا قتل تھا۔ ایور سنس دین یہ مسئلہ سیاسی نہیں رہا، یہ اگلے مدار میں داخل ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہمیں اب اس خوش فہمی سے نکلنا ہوگا کہ ہم سب اکٹھے ہو کے، یکجا ہو کے، قوم کی خاطر، ملک کی خاطر اپنے اندر یگانگت پیدا کر کے توبہ طائب ہو کر اس بحران سے نکل جائیں گے۔ محض ایسے نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات اب کیا ٹرن لینے والے ہیں، اب کیا ہوگا، یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چلتے ہیں اس طرف، لیکن دھیرے دھیرے۔ یہ ایک بنیادی سوال تھا جس کا میں نے انتہائی آسان پیرائے میں جواب دے دیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف وہ اسی سے متعلق ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے۔ وہ یہ کہ آفتاب صاحب یہ سب کس کا کیا دھرا ہے؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ علیحدگی پسند تحریک کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ یہ بھی بڑا پرٹیننٹ سوال ہے اور بڑا برمحل ہے۔ تو جناب یہ کس کا کیا دھرا ہے؟ پھر بہت سے دوست یہ کہیں گے کہ آفتاب صاحب اپنے آپ کو معتوب قرار دیتے رہیں گے، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو۔ تو بھائی آپ جو مرضی سمجھیں۔ سب سے پہلا کیا دھرا ہماری نالائکیوں، ہماری بدنیتیوں اور ہماری بدعہدیوں کا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تاریخ کا سفر کرنا پڑے گا، جو میں ہرگز آپ کو نہیں کروانا چاہ رہا۔ آپ خود محنت کریں، خود تردد کریں، سنیں۔ بے شمار لوگ ولاگز کی شکل میں، پوڈ کاسٹس کی شکل میں انٹرنیٹ پہ پڑھیں۔ میں نہیں کہہ رہا جائیں اور کتابیں پڑھیں، کم از کم یہ تو سن لیں۔ تو کوئی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو نہیں دینا کہ میں آپ کو ایک اچھی سی اسموتھ سی ڈرائیو پہ لے جاؤں اور آپ کو بتاؤں دیکھیے جب پاکستان بنا تھا تو ہم نے یہ عہد کیے تھے، یہاں عہد شکنیاں ہوئیں، جب یہ معاملات شروع ہوئے تو پھر گرفتاریاں شروع ہو گئیں، پکڑ کے اندر کر دیا گیا، پھانسیاں دے دی گئیں۔ یہ سارا کچھ آپ خود پڑھیے اور دیکھیے۔ ہم اس وقت اسموتھ ڈرائیو پہ نہیں، رولر کوسٹر پہ بیٹھے ہیں۔ اب آگے چلیے کہ اس کے پیچھے کیا کچھ کار فرما ہے، کس کس کا ہاتھ ہے۔ کیا دھرا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس میں سارا اونس آف برڈن میں نے اپنے پر، اپنی حکومتوں پر، عوام پر، اسٹیبلشمنٹ پر، سب پر یہ ہے۔ یہ درست ہے کہ یونیفارمٹی اس طرح نہیں ہے، اس شعر کے حصے بکھرے ایک جیسے نہیں ہیں، پروپورشن ڈیفرنٹ ہے۔ اس ڈیٹیل میں بھی فی الحال نہیں جانا۔ اب اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیئرڈ آبجیکٹو ہے۔ یہ دو بہت بڑی خفیہ ایجنسیوں کا کیا دھرا ہے۔ ایک آپ کے بہت قریب ہے، نہایت قریب، اور دوسری بہت دور، ایک بہت بڑے ملک کی خفیہ ایجنسی۔ دونوں کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ چونکہ انٹرسٹ کنورج ہو جاتی ہے تو پھر آبجیکٹو شیئر ہو جاتے ہیں، پھر آپ ایک دوسرے کی حرکتوں پہ نہ صرف کنائیو کرتے ہیں بلکہ جہاں موقع ملے اسسٹ بھی کرتے ہیں، ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب کیوں وجارتا وجا رہے ہو، نام لیں کس کس کا؟ تو ایک کا نام تو آپ لے چکے ہیں آلریڈی، آپ کا دفتر خارجہ کلیئرٹی کے ساتھ اس کا نام لے چکا ہے، دیٹ از انڈیا، بھارت کہہ چکا ہے، نامینیٹ کر چکا ہے۔ دوسرے کی طرف آپ اشارہ بھی نہیں کر رہے، انگلی بھی نہیں کر رہے، اور ڈیفینیٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈرتے ہیں۔ ڈرنا پڑتا ہے، ہماری مجبوریاں، ہمارے مسائل ہیں، ہم اس کا ذکر تک نہیں کر پا رہے، حالانکہ وہ بھی بیچ میں شامل ہے، وہ ہر چیز میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ ایک شامل باجا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے تو وہ شامل ضرور ہوتا ہے ہر معاملے میں، بلکہ اس جیسی حرکت میں تو ضرور شامل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایک کے مقاصد تو بڑے سیدھے سیدھے ہیں، اس نے پرانا سکور سیٹل کرنا ہے آپ کے ساتھ، بقول اس کے آپ جو کچھ کہتے کرتے چلے آ رہے ہیں اس نے سیٹل کرنا ہے۔ وہ بھی بہت کچھ کرتا رہا ہے، ایسا نہیں کہ صرف ادھر سے ہی ہوتا تھا، ادھر سے بھی بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن ان کی توقعات کے برعکس کہ جب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے رہیں تو اس کا انہیں بڑا غم ہے، اس کا انہوں نے انتقام لینا، سکور سیٹل کرنا ہے۔ آپ نے ایک سے زائد مرتبہ اجیت دول کی گفتگو سن رکھی ہوگی، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔
سبرامنیم سوامی کی گفتگو سن رکھی ہوگی. چلیں یہ تو ہو گیا نا ایک. اب دوسرے کی، جس کو میں شامل باجا کہتا ہوں، جو ہر چیز میں شامل ہوتا ہے، اس کی انٹرسٹ کیا ہے؟ ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے تو اس کو سپورٹ دی تھی. جب سوویت یونین نے ریور آکسس کراس کیا تو ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ جناب ہم حاضر ہیں، آپ حکم کریں. تو اتنا سا بہت تھوڑے کے عوض ہم نے اپنا سب کچھ کھول کے رکھ دیا، بالکل اس طرح جیسے پرویز مشرف نے کیا. بلکہ ضیاء الحق نے پھر 3.2 بلین ڈالرز لے لیے تھے. اس دور میں سٹنگر مسلز لے لیے تھے، F-16 لے لیے تھے. مشرف نے کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں. ذلت، رسوائی، خواری اور ایک انتہائی قیمتی فلیٹ جس کی ملکیت بارے جواب دینے سے پہلے اس کو بلاوا آ گیا. ورنہ پوچھا جاتا آج کہ بھائی جان یہ فلیٹ کس چکر میں لیا آپ نے. یہ خفیہ ایجنسی جو دنیا کی بہت بڑی خفیہ ایجنسی کہلاتی ہے، یہ گریٹر بلوچستان کا ڈراؤنا خواب دیکھ چکی ہے. خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان کی ایکسٹینشن ایران میں بھی موجود ہے، جسے ایرانی بلوچستان کہتے ہیں. وہ صوبہ سیستان کہلاتا ہے. ایکچولی اس کا نام بلوچستان سیستان ہے، اسے مختصر کر کے سیستان لکھ دیا جاتا ہے. زہدان اس کا کیپٹل ہے اور تافتان کے ذریعے آپ انٹر ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. یہ جو بڑی خفیہ ایجنسی ہے، یہ گریٹر بلوچستان کا ڈراؤنا خواب دیکھ چکی ہے. اور جب یہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے تو اسے بہر صورت شرمندہ تعبیر کرتی ہے. اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے. رجیم چینج ان بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے بلوچستان کو وہ سٹیپنگ سٹون کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ایک حصہ قابو کیا، اس کو آزادی دلوا دی. وہ آزادی کا نعرہ بھی کیا ہے، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. اور اس کے بعد پھر سیستان میں داخل ہو گئے اور کہا کہ جناب یہ موومنٹ تو اب سپل اوور کر رہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ یہ تو اب ان کا حق ہے. دیکھیں نا جی، انہوں نے پاکستان سے آزادی لے لی ہے تو آپ بھی دیں. تو ایسی صورت میں وہ ایک گریٹر بلوچستان کا خواب پورا کر دیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ ایران کو ڈنٹ پڑے گا. ایران میں وہ بہر صورت رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. بائی دا وے، یہ ایجنڈا ٹرمپ کا نہیں ہے، یہ اس سے پہلے والی حکومت کا تھا اور اس سے بھی پہلے خفیہ ایجنسیوں کا تھا. عین ممکن ہے ٹرمپ اس سے روگردانی کرے اگر انہوں نے کرنے دی تو. ورنہ اس بات کی حد تک تو ٹرمپ بھی جائے گا کہ رجیم چینج ضرور ہونی چاہیے. ہم تنگ پڑ چکے ہیں ایرانین رجیم سے، کیونکہ یہ ہمارے تھلے نہیں لگتی، یہ ہمارا کہا نہیں مانتی، یہ ہمیں آنکھیں دکھاتی ہے. تو جو ہمیں آنکھیں دکھائے ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے. جیسے ہیوگو شاویز جیسے ایلیمنٹس کو یہ نہیں پسند کرتے. عمران خان ایک بہت بڑی جیتی جاگتی مثال ہے آپ کے سامنے، یہ نہیں پسند کرتے. بلکہ اب تو رجیم چینج کرنے کے حق کو یہ شیر مادر سمجھ کے لے لیتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک کنورجنس آپ کو محسوس ہوگی دونوں کے آبجیکٹیوز کی. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے خواتین و حضرات، ان کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اگر یہ ایسا کر لیں، خاکم بدہن، اللہ نہ کرے کہ یہ ایسا کر گزرے. نظر تو یہی آتا ہے کہ وہ بہت آگے جا چکے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس حوالے سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جو کچھ کرنا چاہیے تھا اس کی پیش بندی کے طور پہ، پریمپشن کے طور پہ، وہ ہم نے نہیں کیا، بلکہ اس کا الٹ کرتے رہے. لیکن یہ صرف ایران تک ہی موقوف نہیں ہے. امریکہ کی دوسری بڑی انٹرسٹ ہے چائنا. اب انسرکلمنٹ آف چائنا ان کا پرانا خواب ہے جو کرسٹلائز نہیں ہو سکا، بلکہ اس کا الٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. ون بیلٹ ون روڈ ہے، سی پیک ہے، چائنا کی بے پناہ ترقی ہے. بلکہ چائنا تو پہلے ورلڈ پاور تھا، اب سپر پاور کی دوڑ میں آ گیا. دیکھیں نا، چائنا اینڈ رشیا پٹ ٹوگیدر دے آر اے مائٹی پاور، گریٹ پاور. ایک تو ریئر ارتھ منرلز، ان سے چائنا کو دور رکھنا کہ بلوچستان میں بھی، اور بلوچستان میں بیٹھ کے پھر افغانستان میں یہ سرویلنس کا کام کریں گے کہ ہرگز نہیں، یہ ہماری دکان ہے اور ہمارے چھابے میں ہاتھ مت مارنا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہیں
کیونکہ مال غنیمت جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر ہمیشہ فاتحین پہنچتے ہیں، بڑی پاورز وہیں پہ پہنچتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے اس مال غنیمت پر، ریکو ڈیک پر، ہماری معدنیات پر، ہمارے گوادر پر، ہمارے پانیوں پر، ہماری مکران کوسٹ پر، ہماری ڈیپ سی پورٹس پر ان کی نظر ہے، اور جسٹیفیکیشن اینڈ سرکلمنٹ آف چائنا ہے۔ تو یہ دو بہت بڑے مقاصد ہیں جو اس طرح کر کے یہ پورے کر سکتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ہماری حکومتوں کا، ریاست کا اس کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا۔ ہم بجائے ان چیزوں کا سد باب کرنے کے بگٹی کو قتل کر رہے ہیں۔ نہ صرف بگٹی کو بلکہ جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہ سارا کچھ۔ آپ غور کیجئے گا جب آپ تاریخ کا سفر کریں گے نا، میں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو تاریخی بددیانتیاں اور بدعملیاں ہم سے ہوئیں، ذرا ان کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھیے گا کہ ایگزیکٹلی یہی کچھ نہیں ہم نے کیا تھا۔ اچھا جناب، اب آئیے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ آفتاب صاحب، بی ایل اے یہ سب کچھ اقتدار کے لیے کر رہی ہے یا کوئی اور لالچ ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ بی ایل اے از ون آف دوز 20 آؤٹ فٹس جو کام کر رہی ہیں۔ ان کو انہی دو ایجنسیوں نے تیار کیا ہے۔ ٹی ٹی پی بھی انہی دو ایجنسیوں کا پروڈکٹ ہے۔ اب دو مختلف چیزیں۔ ٹی ٹی پی اپنے نظریات کا فروغ چاہتی ہے، وہ حکومت کا، سیاست کا، کلچر کا اپنا ورژن لانا چاہتی ہے۔ بی ایل اے براہ راست آزادی مانگتی ہے۔ تو جب ان دونوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی تو دونوں طرف سے کہا گیا جناب ہم تو مختلف ہیں، ہمارے تو آبجیکٹیوز ہی وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر بتایا گیا کہ بھائی ہم نے بنایا نا آپ کو، تو آبجیکٹیوز تو ہمارے ہیں، تو آپ کا آبجیکٹیو بھی اسی طرح پورا ہوگا کہ سب سے بڑی دیوار آپ کے رستے میں کون ہے؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی فوج۔ تو جب آپ اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کریں گے تو یہ آپ کا مشترکہ دشمن ہو جائے گا، اور اپنے مشترکہ دشمن کو کمزور کریں گے تو ایک دوسرے کو سرو کریں گے۔ بلوچستان لبریشن کا جہاں تک تعلق ہے، اس تحریک پر بے دریغ اور بے انتہا پیسہ خرچ کیا گیا، اور یہ بڑا پرانا کام ہو رہا ہے۔ لیکن محض پیسے سے کام نہیں بنتا۔ محض اسکولوں سے، مدارس سے، غریب محلوں سے بچے اٹھا کر، نوجوان اٹھا کر ریکروٹ کر کے کام نہیں چلتا۔ ایک نفیس سی، کیوٹ سی آئیڈیالوجی بھی دینی پڑتی ہے، اور بڑے بڑے مقاصد آئیڈیالوجی کے نام پر حاصل کیے گئے۔ اب دور نہ جائیں، تحریک پاکستان دیکھیے، یہ جو اسلام کی آمیزش بیچ میں کی گئی تھی، اس کا ایک مقصد تھا کہ اسلام کے نام پہ یکجا کرنا تھا، ورنہ اسلام کے نام پر جو ریاست قائم کی گئی وہ اس طرح کی ہے جیسی آج ہماری ریاست ہے۔ ذرا اپنے حالات کو دیکھیے، جو سٹارٹ میں نے گزارش کی تھی کہ مورل بینکرپسی کا شاہکار دیکھنا ہو تو وہ ہم ہیں۔ اسلام کے نام پر ایسی ریاست کریٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک ٹیمپریری نعرہ تھا، ایک لوری تھی جو ہمیں سنائی گئی، ہم سو گئے، ہم یہی سمجھے کہ ایسا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے بزرگوں نے 2 جنریشن پہلے، ہم تو اس وقت نہیں تھے، وہ لوگ جنہوں نے ملک بنایا یا بنتے دیکھا ہے، انہوں نے اپنی پوری عمر تخلیق پاکستان کے بعد ڈسلوژنمنٹ میں گزار دی کہ یار یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ سے کیا ہو گیا، اس کے لیے ہم نے یہ معاملہ کیا تھا۔ ذرا دیکھیے، میں تاریخ کی ورگردانی کر رہا تھا تو ایوب خان کی سٹیٹمنٹس حیران کر دینے والی، اس کو بلکہ یہ تو ایک کلپ بھی پڑا ہوا ہے، بہت سارے کلپس میری خواہش ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن آپ خود تردد کریں، آپ کو مل جائیں گے۔ ایوب خان سے ایک فورن کورسپونڈنٹ نے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ کو لوگ ڈکٹیٹر کہتے ہیں؟ تو موصوف پہلے تو ہنسے اور پھر اس کے بعد نہایت ڈھٹائی سے کہنے لگے کہ I will call it bloody rubbish۔ میں تو اس کو بلڈی ربش کہوں گا کہ میں ڈکٹیٹر ہو سکتا ہوں بھلا؟ میں اتنی شرافت سے، نفاست سے اور لاجواب طریقے سے حکومت کر رہا ہوں۔ راوی ہر طرف چین لکھتا ہے، راوی ہر دور میں ہے اور چین ہی لکھتا ہے، کیونکہ راوی کا کام یہی ہے۔ یحییٰ کو سنیے، اس بدبخت سے پوچھا گیا کہ جناب پاکستانی فوج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں قتل عام کر رہی ہے، سب سے پہلے تو اس کی رونت دیدنی تھی۔ وہ کہتا ہے I know ایسٹ پاکستان
like the palm of my hand. मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा. हम नहीं कर रहे. ये वहाँ पर उसने मुक्ति बानी पे डाल दिया, अलहदगी पसंदों पे डाल दिया कि ये कत्लेआम कर रहे हैं और हम 7 करोड़ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. फिर मुशर्रफ याद आया बड़ी शिद्दत से, जिन दिनों वो भुगटी साहब के पीछे पड़ा हुआ था, ये जानते हुए भी कि भुगटी के मामले पर वो सिर्फ जिद कर रहा है. हमने कई दफ़ा कोट कर रखा है. हमारे शकील चौधरी साहब कसौटी वाले, एक मरतबा उन्होंने शो में बताया था कि मेरी खुद बात हुई थी मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम से, और उन्होंने कहा कि मैंने इंसिस्ट किया, परवेज़ मुशर्रफ से कहा कि आप प्लीज़ जस्ट पिक अप द फ़ोन एंड कॉल हिम, भुगटी विल बी हियर नेक्स्ट फ्लाइट. ही सेड ओवर माय डेड बॉडी. मैं उसे फ़ोन करूं? उसे कहो खुद फ़ोन करे मुझे. ये होती है रौनत, ये होती है वो फॉल्स ईगो जिसकी आबियारी करना किस कदर महंगा शौक है, क्योंकि यू आर डूइंग ऑल दिस एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्री. इसका उस वक्त आपको एहसास ना होता है, ना कोई आपको दिलाता है, क्योंकि आप एहसास करने के लिए तैयार ही नहीं होते. चुनांचे कमिंग बैक टू BLA इस वक्त जो कुछ कर रही है वो एक नज़रिए के तहत एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है. उसका मकसद अब वो नहीं है जो उसके क्रिएटर्स का, उसके तख्लीककारों का है. अब उनके नज़दीक तो ये एक मकसद है. उन्हें इससे कोई गरज नहीं कि उनके क्रिएटर्स उनके ज़रिए क्या करना चाह रहे हैं, इस इलाके के ज़रिए क्या करना चाह रहे हैं. उन्हें तो गरज सिर्फ इससे है कि ये मुल्क हमारा है और हमें मिले. कल मैं देख रहा था एक अफसोसनाक वीडियो, वो 3 पुलिस एहलकार बिठाए हुए हैं और एक आदमी पूछ रहा है उनसे, सवाल कर रहा है कि क्यों करते हो ये, 14,000 रुपए की खातिर ये सब कुछ करते हो, तुम ये बर्दाश्त करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती. कहते कितने भाई हो? कहते जी एक भाई और है. क्या करता है? ड्राइवर है. तो कहते वो भूखा मरता है क्या? उसके बच्चे भूखे मरते हैं? नहीं जी नहीं मरते. तो तुम क्यों नहीं वो काम करते? यहाँ फ्रंटियर कांस्टेबलरी में क्या कर रहे हो? वो बेचारे शर्मिंदा चुप करके सुनते चले जा रहे हैं और नीचे बैठे हैं हैंडकफ्ड. ये उनके यरगमाली है. बात करते करते कहता है कि तुम्हें पता है कि पाकिस्तान जो है ये तो एक ढकोसला है, ये तो झूठ है. तुम पंजाब से हो, मैं बलूचिस्तान से हूँ, हमारी दुश्मनी अज़ली और अबदी है, लेकिन तुम एक हकीकत हो, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पंजाब वॉज देयर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सो वॉज बलूचिस्तान. तो ये ममालिक हैं. पंजाब इज़ अ कंट्री, बलूचिस्तान इज़ अ कंट्री, सिंध इज़ अ कंट्री. वो अब ये बात जो बिल्कुल हमारी फेडरेशन की नफ़ी है, वो भाई साहब कर रहे थे और टिका के कर रहे थे और बड़ी हलीमी के साथ कर रहे थे कि हम तुम्हें मार सकते हैं, हम तुम्हें छोड़ने लगे हैं. लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उसने हैंडकफ करके सामने बिठाया हुआ, और वो ये चूँकि मैसेज देना चाहता था पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को, कि हमने ये अशर कर रखा है. तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. लेकिन उनका नज़रिया तो अब यही है ना कि हम तो अपना मुल्क मांग रहे हैं भी तुमसे, कि तुमने आकर कब्ज़ा किया था और वादा खिलाफियाँ की, तो अब हमारा मुल्क वापस करो. फिर वो सुई गैस का रेफरेंस देते हैं कि सुई गैस देखें अब मरी शहर तक पहुंच गई, पहाड़ों तक पहुंचा दी गई है, और सुई जिस मकाम से निकलती है वहाँ की बूढ़ी माई आज भी लकड़ियाँ इकट्ठी करके रोटी पकाती है. इस तरह की जो फोक लोर्स हैं, इस तरह की बातें हैं, वो मिथ बन जाती हैं. मिथ, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता. जैसे मुजीबर रहमान के साथ एसोसिएट की जाती है एक बात, इस्लामाबाद की सड़कों से मुझे पटसन की बू आती है. इस तरह की चीज़ें हैं, ये मौजूद है. कम से कम हमें परसेप्शंस का ख्याल रखना चाहिए था. हम अदरवाइज तो बड़े सियाने बनते हैं, लेकिन हमने नहीं रखा. क्यों? दरखोरे इतना ही नहीं समझो कि इससे क्या होता है जी. इससे बहुत कुछ होता है मेरे भाई, बहुत कुछ होता है. अब आपके सामने ये हैं जो नौखनों से लगाई गई हैं और दांतों से खुलती हैं. ये कमबख्त तो दांतों से भी खुलती नज़र नहीं आ रही. अच्छा जी, अगला सवाल है, क्या चाइना ये सब कुछ नहीं देख रहा और भारतीय राल तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी टपक रही है? गुड क्वेश्चन. चाइना इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. हुजूर सबसे पहले खुद को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, ताकि कोई अगली बात सोची जा सके. चाइना आपके लिए कुछ नहीं कर सकता. आपके जो अहवाल हैं, आपके जो लक्षण हैं, जो आपके तेवर हैं, चाइना किसी भी वक्त इंडिया के साथ हाथ मिला सकता है.
کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ گیس کریں کہ چائنا کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کتنی ہے سالانہ؟ جگر تھامے 120 ارب ڈالرز کی سالانہ ٹریڈ ہے. یہ آپ کی ٹوٹل نہیں ہے. کین یو بلیو دیٹ؟ تو 120 ارب کی تو آلریڈی ٹریڈ وہ کر رہا ہے. انڈیا بڑے آرام سے سمجھا سکتا ہے کہ بھائی جان آپ ادھر جانے کی بجائے ادھر آئیں. ادھر تو دیکھیں کوئی اور پہنچنے والا ہے, آپ ادھر سے آئیں. وہ لے ہائی وے اور دراس والا علاقہ, مجھے اس سے بھی کارگل ایکسپیڈیشن یاد آئی کہ یہی دراس ہے, ٹائیگر ہائٹس ہیں, لے ہائی وے ہے. اور مشرف صاحب نے سمجھا کہ بہت آسان ہے, بڑا سمپل, لے ہائی وے بلاک کر دو اور وہ ٹرکس جو ہیں جو سیاچین تک ترسیل کرتے ہیں وہ بلاک ہو جائیں گے. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ جب اس نے کسی کو سزا دینی ہوتی نا, وہ آپ کی مت اس طرح مار دیتا ہے کہ جس کو آپ خوب سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ انتہائی ناخوب ہوتا ہے. اس پہ غور کریں تھوڑا سا کہ آپ اپنی طرف سے بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, وہ گڑھا ہوتا ہے اور وہ گڑھا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حساب کتاب اس طرح مکمل کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے بہت ضرورت ہے. میں جو کہتا ہوں سٹارٹ میں نے گزارش کی, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یقین کیجئے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت معافی مانگنے کی ہے, اجتماعی معافی مانگنے کی ہے. مجھے نہیں پتا, علماء بتائیں گے کہ جس طرح نماز استسقاء ہوتی ہے نا, ایک کلیکٹیو پریئر, کوئی ایسی دعائے توبہ کہ ہم سب مل کے صبح و شام کریں, اگر بچنا ہے, اگر کچھ بچانا ہے تو. اور اگر یہ سوچ کر بیٹھے رہے کہ نہیں جناب پہلے بھی ہر دفعہ ہم بچ جاتے ہیں, پھر بچ جائیں گے. ہر دفعہ آپ یہی کہتے تھے اور آپ نے دیکھ لیا کہ اب ہر چیز میں کمک نہیں پہنچتی. اس دفعہ کتنی مایوسی ہوئی کہ جناب رمضان میں بھی اتنی دعائیں کی لیکن ہم چیمپئنز ٹرافی سے باہر آ گئے. کتنے افسوس کی بات. ایک چیمپئنز ٹرافی کو رو رہے ہیں آپ, ہاکی میں دیکھا آپ نے, اسکواش میں دیکھا ہے, آپ ہر چیز میں باہر آ رہے ہیں, لگاتار باہر آ رہے ہیں. تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہوتے ہیں, اللہ کی خوشنودی اور اس کی ناراضی کے لٹمس ٹیسٹ ہیں میرے بھائی. ان پہ غور کیا کریں. میں لٹمس ٹیسٹ کی طرف بھی آؤں گا. ایک اور بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے, وہ بھی شاید بڑی سنگین باتیں لگیں آپ کو, بلکہ میں آگے چل کے ادھر بھی آ رہا ہوں کہ میرے بارے میں جو نان سٹاپ کچھ دوست پروپیگنڈا کرواتے رہے ہیں, میں اس بارے میں بھی کچھ بات چیت کروں گا. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے بھائی, میرا کام بتانا سمجھانا ہے, اور میرے جیسے بہت سارے بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. جیسے سیاسی حل کے بارے میں نجم سیٹھی نے بات کی ہے, بالکل ٹھیک کی ہے, 100% ٹھیک کی ہے. آئی ایگری ود ہم کہ سیاسی حل بلوچستان کرائسس کا اب نہیں ہے. لیکن میں نے چونکہ باہر بیٹھ کے ہی بات کی تھی, میرے بارے میں آپ نے, ادھر آتا ہوں میں. ذرا ایک لمحہ رکیے. لے ہائی وے کی بات ہو رہی تھی کہ لے کی طرف سے آپ نیچے اتریے اور آگے دیکھیے, ہم نے آپ کو ٹرینوں کا جال بچھا کے دیا ہوا ہے. آپ جو 120 ارب ڈالرز کی ٹریڈ کر رہے ہیں, پٹ اے بگ ملٹی پلائر آن اٹ. آپ کو کس چیز کا خدشہ ہے, آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر ہماری انٹرسٹ کنورج ہو جائے گی, پھر تو ہم دوست بن جائیں گے, پھر ہندو چینی بھائی بھائی ہو جائیں گے, پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہنا. اب آپ کہیں گے نہیں جناب, وہ جو شہد سے بھی میٹھی, ہمالا سے بھی اونچی اور سمندروں سے بھی گہری, وہ دوستی کدھر جائے گی؟ یہ سب بکواس ہے, یہ ڈکوسلا تھا. آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ آپ چائنا کو کیٹر کرتے رہے. وہ آپ پہ پیسہ بھی خرچ کرتا رہا, آپ کو تسلیاں بھی دیتا رہا, اور ہنی والی بات پہ بھی سر ہلاتا رہا, وہ سمندروں والی بات پہ بھی سر ہلاتا رہا, اور ہمالا والی بات پہ بھی. ایکچولی اٹ واز چائناز نیشنل انٹرسٹ, جس کا ستیہ ناش آپ نے کیا کیا ہے. سی پیک کا اشر دیکھیں کیا ہے, آگے چل کے کیا کر. وہ آج بھی آپ کی جان کو رو رہا ہے کہ میرے بندوں کو سیکیورٹی تو دو. داسو میں کیا ہو رہا ہے, کراچی میں کیا ہو رہا ہے, گوادر میں کیا ہو رہا ہے. کیا یہ ساری باتیں نہیں ہوئی؟ پھر چلیں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دوستی, یاری, پیار, محبت, بھائی چارہ, اس کے پیچھے بہت طرح کی
ہوموجینٹیز ہوتی ہیں. آپ کے اور چائنا کے کلچر میں ایسی کیا یگانگت ہے, ایسی کیا ہم آہنگی ہے؟ کیا چائنا آپ کا ہم مذہب ہے؟ کیا آپ کا کلچر چائنیز کلچر کے ساتھ بہت لگا کھاتا ہے؟ آپ کا لباس ان کا لباس, آپ کا رہن سہن ان کا رہن سہن. ہندو کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا جی کہ اس کا اور ہمارا بڑا ڈفرنس ہے. ہم وہ نہیں کھا سکتے جو وہ کھاتا ہے, ہم وہ اسے پیش نہیں کر سکتے جو ہم کھاتے ہیں. یہ تو ایک حد تک بات ہو سکتی ہے نا. چائنا جو کچھ کھاتا ہے آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو کس برتے پر ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں, ہماری بڑی ہم آہنگی ہے, نہ ہماری تاریخ ملتی ہے, نہ روایات ملتی ہیں, نہ طور اتوار ملتے ہیں. اور پھر ہم نے انہیں کارنر اس حد تک کر دیا کہ وہ کسی کا اعتبار نہیں کرتے. نہ نواز شریف کا اعتبار کرتے ہیں, نہ عمران خان کا کرتے ہیں, نہ اسٹیبلشمنٹ کا کرتے ہیں, نہ گورنمنٹ کا کرتے ہیں, کسی کا نہیں کرتے. انہیں صرف ٹریڈ روٹ چاہیے. وہ ملاکن اسٹریٹ میں اپنی انگیجمنٹ کم سے کم رکھنا چاہتے ہیں, وہ انڈین اوشن میں آنا چاہتے ہیں. ان کی ٹریڈ یہاں پہ ہوتی ہے, جو لٹورل اسٹیٹس ہیں, یہ ان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. پھر اس کے ذریعے وہ پوری دنیا پہ جاتے ہیں. بحیرہ احمر کے ذریعے, نہر سویز کے ذریعے وہ یورپ میں پہنچتے ہیں, وہ سارا کچھ کرتے ہیں. ہم نے یہ ٹریڈ روٹ انہیں فراہم کر رکھا ہے. لیکن اگر اس کا متبادل انڈیا دے دے گا تو پھر چنانچہ میرے بھائی اس طرح کی خوش فہمیوں میں رہنا بند کر دیں. حقائق پر نظر رکھیں. حقائق پر جو آپ کو بتایا جاتا ہے نا, سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی, تھوڑا سا دماغ بھی. ایک تو یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارے لوگ دماغ بہت کم استعمال کرتے ہیں, اور اس کا ہم نے بہت بھاری خمیازہ بھگتا ہے کہ ہمیں جو بتایا جاتا تھا ہم خوش دلی سے قبول کر لیتے تھے کہ جی ایسا ہی ہوگا, ہمیں اب غلط تو نہیں نہ بتایا جاتا. اور اب آ کر جب آنکھیں کھلی ہیں, اوہ یہ ہم کیا مان کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ غور و خوض آپ کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. چنانچہ چائنا کے حوالے سے جواب آپ کو مل گیا ہے. اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ ہے کہ ہمارا دشمن افغان علاقے میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کروا رہا ہے, کیا ہمیں اس کی بیخکنی نہیں کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ افغانستان آپ کا دشمن نہیں ہے. افغانستان کو اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. اس دشمن کے پیچھے جائیے, اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا ہے. جیسے اس دن ڈی جی صاحب فرما رہے تھے کہ رولز آف دا گیم چینج ہو گئے ہیں. اوکے, بڑی اچھی بات ہے. رولز آف دا گیم اگر چینج کرنے ہیں تو ہمیں اس پر عمل درآمد بھی کرنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہمارے پاس بطور ریاست انتظار کی لگژری ختم ہو جاتی ہے. سم ٹائمز وی ہیو ٹو ایکٹ. جیسے ایک بیٹسمین سمجھا سکتا ہے, یہ سمجھ سکتا ہے کہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو کریز سے نکلنا ہی نکلنا ہوتا ہے. آپ نے جب کمٹ کر لیے شاٹ, جب شاٹ کمٹ کر لیے تو پھر روک نہیں سکتے. آپ رکیں گے تو ویسے ہی آؤٹ ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ کھیل جائیں. لیکن کیسے کھیلیں, یہ ایک اہم سوال ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہلکی پھلکی. لیکن افغانستان کے بارے میں جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ افغانستان از ناٹ یور اینیمی. اس میں جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان ہمیشہ آپ کے ساتھ بہتر مراسم کے ساتھ رہا ہے. ہماری نااہلیاں ہیں, ہم اپنے شہریوں کو اپنے خلاف کیے بیٹھے ہیں. افغانستان تو پھر ایک دوسرا ملک ہے. ہم نے چن چن کر اپنے دوست, جس طرح آج کل ڈونلڈ ٹرمپ چن چن کر اپنے الائز کو اپنا دشمن کرتا چلا جا رہا ہے, ہم بھی گزشتہ 50-60 سال کے چھوٹے سے ڈونلڈ ٹرمپ تھے. ہم نے بھی تلاش کر کر کے اپنے دوستوں کو دشمن بنایا. یعنی کبھی سوچا تھا کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے؟ ابھی چند دن پہلے چشمِ فلک نے دیکھا کہ انہوں نے آپ پہ حملہ کیا, ہم نے ان پہ جوابی حملہ کیا, بعد میں سیز فائر ہوا. اس طرح کے سلسلے. اب آپ انڈینز کے تعاقب میں افغانستان جا کر کو بہت زیادہ چاند ماری نہیں کر سکتے. میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا, بلکہ بہت سے ایسے ہیں جن سے میں اختلاف کرتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب اگر فل سکیل وار نہیں تو لمبا چوڑا ایک سلسلہ افغانستان کے ساتھ کرے گا ضرور, تاکہ ہمارا جو ہڈن اینیمی ہے جو وہاں بیٹھا ہے اس کی بیخکنی کی جائے. یہ اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح ہونا چاہیے نہیں, کیونکہ یہ زیادہ بارآور نہیں ہوگا, زیادہ ثمر آور نہیں ہوگا.
آپ وہ کچھ ہارویسٹ نہیں کر سکتے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور جتنا تردد کرنا پڑے گا. کیوں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹرائی ٹو سی دا ٹریپ. چند دن پہلے میں نے گزارش کی تھی، ویسٹرن فرنٹ اور ایسٹرن فرنٹ کی بات کی تھی، نہیں کی تو گو بیک ٹو مائی ولاگس. ایک ٹریپ جب آپ کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے، ایک سنیئر جب بچھا دیا جاتا ہے، تو پھر پوری کوشش کی جاتی ہے کہ آپ وہ غلطی کریں، آپ اس طرف جائیں. اس کو شکاری بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ٹریپ کیسے لگتا ہے، سنیئر میں کیسے پھنسایا جاتا ہے. ان کی تو خواہش ہے کہ آپ ویسٹرن فرنٹ پہ انگیج رہیں، ہمارا ستیہ ناش ہوتا رہے وہاں پہ، ہم اتنا بلیڈ کریں، اتنا بلیڈ کریں کہ افغانستان ہمارا ویتنام بن جائے. تو اس پر ضرور غور و خوض کیجئے کہ از اٹ ریئلی ورتھ اٹ؟ ہمارا ہدف کوئی اور ہے اور ہم پہنچ کہیں اور رہے ہیں. یعنی بلوچستان کے مسائل کا حل ہم سیاست کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں، اور ایک چھپے ہوئے دشمن کو ہم افغانستان میں تلاش کر رہے ہیں. اب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے شعر سنانا پڑ رہا ہے ثناء اللہ ظہیر کا، بڑی دفعہ سنا چکا ہوں میں اپنے شو میں، کہ وہ کسی اور دوا سے میرا کرتا ہے علاج، مبتلا ہوں میں کسی اور ہی بیماری میں. تو جناب کوئی اور علاج تلاش کیجئے، یہ وہ علاج نہیں ہے. پھر افغانستان میں آپ معاملات کرتے رہے، اپنے ٹرائبل ایریا میں کرتے رہے، ٹرائبل ایریا سے آگے پینیٹریٹ کرتے ہوئے افغانستان میں بھی جاتے رہے. آپ نے ضرب عزم میں کیا، آپ نے راہ نجات میں کیا، رد الفساد میں کیا. لیکن حضور اس وقت صورتحال اور تھی. ایک بہت بڑی قوت جو آج میسنا بن کے خاموشی سے بیٹھا کنکھیوں سے آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی بیک پہ تھا. اس نے یقین دہانی کرائی تھی آپ کو کہ آپ یہ کریں، اس سے ہمارا بھی پرپس سرو ہوتا ہے، آپ اپنے بندوں کو مروائیں لیکن ہم آپ کی بیک پہ ہوں گے، سپورٹ دیں گے آپ کو، چھوٹی موٹی اعانت بھی کرتے رہیں گے کہ آفٹر آل آپ ہمارے نان نیٹو ایلائی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایسٹرن فرنٹ پہ آپ کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ادھر کوئی جنبش نہیں ہوگی، بے فکر ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا ادھر کچھ بھی نہیں ہوا. سوال یہ ہے کہ کیا آج وہ میسنا دوست آپ کی بیک پہ موجود ہے؟ کیا آج وسائل اتنے آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں؟ کیا آج ہماری اکانومی، پالیٹکس، کانسٹیٹیوشن، سیکیورٹی ہر طرح کے کرائسس سے پاک ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، اور ان ساری باتوں پر مستضاد کہ اٹ از ناٹ ورتھ اٹ گوئنگ ان ٹو افغانستان. یہ میں نہیں سمجھتا. یہ تو ہمیں اپنا مسل، اپنی انرجی، اپنا ایمونیشن جو پہلے ہی لمیٹڈ ہے، وہ ایک صحیح لا حاصل پہ ضائع کرنے والی بات ہے. اب آتے ہیں اگلے سوال پہ، کیونکہ وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، کیا بھارت کو جواب نہیں دے سکتے؟ یہ بات آپ کو یاد ہوگی، چند دن پہلے بھی میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایٹمی جنگ کو اتنا ایزی مت لیں. میں نے کافی ملٹری مین کے ساتھ ڈسکشن کی، اپنی فوج کے بہت سینئر دوستوں کے ساتھ بھی ان کی اوپینین لینے کی کوشش کی، اور میں بہت حیران ہوا کہ ان کی اکثریت ہی نہیں بلکہ 99% لوگ وہ میڈ سٹیٹس کی بات پہ آ کر جامد ہو چکے ہیں کہ جی ہم چونکہ میڈ سٹیٹس اٹین کر چکے ہیں انڈیا کے ساتھ، میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن، تو ایٹمی جنگ کو تو بھول جائیں. کیونکہ میڈ بہرحال ایک سٹیٹس ہے. یہ الگ بات کہ اب تو کچھ لوگ ہمارے میڈ سٹیٹس پہ بھی ہنستے ہیں. خیر اسے ایک سائڈ پہ رکھیے. ہم نے نہ ایٹمی جنگ کی طرف جانا ہے، نہ ہمیں جانا چاہیے، نہ ہمیں شاید جانے دیا جائے. ایک چیز ہوتی ہے اے سیمیٹرک وارفیئر. اے سیمیٹرک وارفیئر ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے دشمن کے ساتھ مختلف طریقوں سے لڑتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ وہی طریقے اپنا رہا ہوتا ہے، آپ بھی وہی. وہ کہیں گوریلا وارفیئر ہوتی ہے، وہ کہیں ٹیررزم کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ کہیں جتھے بھیجے جاتے ہیں، وہ کہیں کچھ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو اس قاعدے سے نکل جائیں جس کو ایک فوج کہتے ہیں. باوردی فوج ایک ڈسپلن کے تحت آپ کے ساتھ جو لڑتی ہے، آپ اس سے ہٹ کے روگردانی کرتے ہوئے جب لڑتے ہیں تو وہ اے سیمیٹرک وارفیئر ہوتی ہے.
ہم نے ایک طویل عرصہ ایسیمیٹرک وارفیئر میں گزارا ہے، پاکستانی کشمیر میں بھی، انڈین آکیپائڈ کشمیر میں بھی یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے، اور اس سے یہ ہوا کہ بات وہیں رکی رہی، یہ لو انٹینسٹی وار کی طرف کبھی گئی نہیں۔ تھوڑی بہت اگر کبھی جاتی ہے، ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے تو چند دن رہتا ہے، پھر آپس میں ایک فلیگ میٹنگ ہو جاتی ہے، گپ شپ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں، تو ہنسی خوشی دونوں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یعنی خود ہی صلح صفائی کر لیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا ٹریپ کدھر ہے، ٹریپ پہ نظر رکھیے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے اسی طرف جانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ اے سیمیٹرک وار کے ساتھ ہم کم از کم حساب تو بے باک کریں گے نا اپنا، کیونکہ یہ پوری دنیا کرتی ہے، ہمارے ساتھ اگر یہ ہوا تو ہم بھی کریں گے، اور ہم حق بجانب بھی ہیں۔ اب سپوز جموں میں کچھ ہوتا ہے تو اس پر دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کا ری ایکشن کیا ہے۔ کیا بھارت بھی وہی کچھ کرے گا جو ہم نے کہا ہے کہ جناب ہم پر حملہ کروانے میں بھارت کا بڑا ہاتھ ہے؟ کلیئرلی فارن آفس کا بیان ہے یہ، ہم نے تو پوزیشن لے لی نا۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ مودی سرکار یہ سب کچھ کرے گی، وہ اس سے ایک سٹیپ اوپر جائیں گے اور لو انٹینسٹی وار کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے ادھر آپ کو ویسٹرن فرنٹ پہ آکیوپائی کرنا، انگیج کرنا بھی پالیسی ہے، پھر یہ واقعہ رونما جو ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈیمورلائز کرنا بھی مقصود تھا، یہ بھی سمجھانا کہ کس طریقے سے لائف لائن کاٹی جا سکتی ہے، یہ ساری چیزیں اسی ٹریپ کی طرف لے جائیں گی آپ کو۔ پھر آپ مجبوراً، میں نہیں کہتا ہنسی خوشی، لو انٹینسٹی وار میں انڈلج ہو جائیں گے، لیکن دس ول ناٹ اینڈ ہیئر۔ دشمن کے عزائم جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں، ان کی انیٹمی کو کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مودی کی تو زندگی کا مشن ہی یہی تھا، وہ تو 36,000 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے ان کو سیدھا کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھی کہتے ہیں نہیں ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ آپ کو سوکھے سے مار رہے ہیں، کچھ آپ کو آئسولیٹ کر کے مار رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کے پانی کے وسائل روک لیے تو کیا ہوا؟ سوکھا تو پہنچ گیا آپ کے ہاں، چولستان تو ان قریب آیا کیا ہے خانے وال تک، میاں چنو تک۔ جس طریقے سے یہ چل رہا ہے سلسلہ، ذرا دریائے سندھ کی صورتحال تو دیکھیے، اور ابھی مزید بہت کچھ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ۔ پھر آئسولیشن کا عالم یہ ہے کہ نیم ون فرینڈ جو آپ کا آج بھی دوست ہے اور جگری یار ہے، جو آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اب لو انٹینسٹی وار کی طرف اگر آپ چلے گئے ہیں تو اس کے بعد وہ فل سکیل وار کی طرف آئیں گے۔ پھر ان کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ زیادہ زیادہ ٹریپ میں آئیں اور بات لائن آف کنٹرول پر ہی موقوف نہ رہے، اس سے آگے چلے۔ ان کا کیا ہے؟ وہ کہیں گے جناب جس جس شہر سے ہمارے خلاف یہ اے سیمیٹرک وارفیئر ہو رہی ہے، ہم اس شہر پر براہ راست حملہ کیوں نہ کریں؟ آپ کو یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک خوف، ایک دہشت، ایک ڈراوا تھا، پاک فضائیہ کے جہاز صبح و شام سرویلنس کرتے رہے، اور ہم نے کہا تھا زیرو ٹالرنس ہے ہماری طرف سے، ادھر تم نے کراس کیا، ادھر ہم نے۔ اور اس حوالے سے ایک کریڈٹ عمران خان کو اللہ نے عطا کیا تھا، وہ بیٹھے بٹھائے اسے ایک ٹرافی دے دی اس نے، بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیپن ایوری ڈے۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے۔ میں یہ صرف آپ کو مطلع کرنے کے لیے، اپنے ویورز کو، اپنی حکومت کو، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں، ان کو پتہ ہے، وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ جانتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ کیچ 22 پوزیشن میں ہے۔ یہاں پر انہیں سٹیپ لینا ہے، شاٹ کھیلنی ہے، دے ہیو کمٹڈ، دے ہیو کم آؤٹ آف دا کریز، انہیں چھکا مارنا ہے، واپس نہیں آ سکتے، واپس آئیں گے تو سٹمپ ہوں گے۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر دعائیں اثر کرتی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا دعائیں کریں، تو دعائیں کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھایا اور دعا کر دی، ٹیک اے واو، عہد کریں، پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں، آئندہ کے لیے عہد کریں کہ یہ لائنز ہیں جو ڈرا کرنی ہیں، یہ اگر آپ کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ کرم کر دے، نہیں کریں گے تو پلیز ہماری طرف سے کوئی مجبوری کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں نا۔ اگر ہماری اوقات اتنی ہوتی کہ آپ کو مجبور کر سکتے تو یہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ پھر وہاں بیٹھوں کی بات سن لیتے آپ۔
اس سے ملتی جلتی ایک ضمنی سی بات ذہن میں آتی ہے، میرے بھی کچھ ایک دو لوگوں نے نشاندہی بھی کی ہے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ اب اس حوالے سے میری اپنی ایک اوپینین ہے، اور ویسے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا شاندار لاجواب قول ہے کہ ہر وہ مشکل جس سے آپ سبق سیکھیں وہ آزمائش ہے، اور جس سے سبق نہ سیکھیں وہ آپ کا عذاب ہے، کیونکہ وہ مسلسل ہے، پہم ہے، پرپیچول ہے، وہ رہے گی۔ میں اور میرے کچھ ہم خیال دوست اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی بھی کرتے ہیں کہ ہر وہ مشکل، ہر وہ کٹھن راستہ جس کے آگے ایگزٹ ہے وہ آپ کی آزمائش ہے، اور ہر وہ راستہ دیٹ لیڈس ٹو اے بلائنڈ ایلی، جس کے آگے سڑک بند ہے، وہ عذاب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس پولیٹیکل کرائسس سے نکل پاتے ہیں، فائنینشلی ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں، ہمارے ریزروز کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، جی ڈی پی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن جس کا حلیہ بگاڑ دیا ہم نے، اس کی کوئی شکل و صورت بنانے کی صحیح کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کرائسس جو حد سے تجاوز کر چکا ہے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اگر تو یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں تو خواتین و حضرات یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، پھر معاملات ٹھیک ہیں، اور اگر نہیں تو خاکم بدہن، میں نے جو کہا ہے کہ پھر مسائل ہیں، پھر حد سے تجاوز کریں گے۔ بہت سوں کے لیے یہ بات قدر خوفناک ہوگی، بہت سوں کو ناگوار بھی گزرے گی، لیکن یہ ٹریپ والا معاملہ جو ہے نا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وی ہیو واکڈ ان ٹو دا ٹریپ، ہم اس ٹریپ میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ آج نہیں ہوئے، یہ سلسلہ بہت پہلے سے جاری تھا۔ میں نے گزارش جیسے کی ہے، جس دن بگٹی صاحب کا قتل ہوا تھا اس دن ہم ٹریپ میں داخل ہوئے اور پیچھے سے دروازہ ہم نے بند کر دیا۔ دیکھیں، یہ ہوتا ہے لوگوں کی ناقبت اندیشی، جب ایگو کی جنگ، انا کی جنگ۔ کیا ہوتی ہے انا؟ ایک آدمی کی، ایک انسان کی حیثیت کیا ہے؟ تو اب آ کر ہم جتنا مرضی پشیمانی کریں، افسوس کا اظہار کریں، آل پارٹیز کانفرنس بلا کے کفِ افسوس ملیں، تو آخری وقت پہ ریگریٹ تو فرعون نے بھی کر لیا تھا، بٹ his time was over، کیونکہ وہ ٹریپ میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ فطرت کا ٹریپ تھا جو اس بے وقوف کو نظر نہیں آیا۔ اچھا جی، اسی سے متعلق وہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک سوال ہے کہ آپ نے کچھ دو ایک باتیں ایسی کہی ہیں جس پر آپ کی ٹرولنگ صبح و شام جاری ہے۔ اب اس پر سوائے افسوس کا اظہار کرنے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے، میں اور کیا کہوں گا؟ کہ ایک بزرگ ایسے ہیں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیلز میں جاؤں اور ان کی باتیں بتاؤں اور ان کے لتے لوں۔ ابھی میں اس سے بہت زیادہ اہم، اعلیٰ اور عرفہ کام ہے جو میری قوم جس کرائسس کا شکار ہے، میں فی الحال تو صرف اسی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہوں۔ میں ٹریویالٹیز میں پڑھنے کی لگژری افورڈ ہی نہیں کرتا۔ اور دوسرا یہ کہ میں ویسے بھی 3 حرف بھیجتا ہوں کہ اگر کوئی میرے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے ملٹری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی بڑی زبردست ملٹری پلاننگ تھی کہ جس طرح سے بی ایل اے نے کیا، یہ کوئی علیحدگی پسند، شر پسند یہ نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے تو کوئی ملٹری اسٹریٹجی تھی۔ عقل کے اندھو، یہی کچھ تمہارا دفتر خارجہ کہہ رہا ہے۔ میرا ولاگ نکال کر دیکھ لیجئے، اس وقت تک دفتر خارجہ نے اعلان نہیں کیا تھا، میں اسی طرف نشاندہی کر رہا تھا۔ آپ نے غور کیا کہ اس پورے مشن کی، اس پوری ایڈونچر، اس پوری واردات کی پلاننگ باقاعدہ ملٹری پلاننگ لگ رہی ہے۔ یہ کسی چھوٹے موٹے علیحدگی پسند، عسکریت پسند، شر پسند گروہ نے نہیں کی، اس کے پیچھے باقاعدہ ملٹری پلاننگ، ملٹری اسٹریٹجی ہے۔ بہت سو نے معذرت کی ہے مجھ سے، لیکن نہ میں پچھلی بات پہ ناراض تھا، نہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ نے معذرت کی۔ چلیں، آپ کو سمجھ آ گئی، بعض لوگوں کو تو اب بھی نہیں سمجھ آئے گی۔ پھر سے میرا وہ ولاگ دیکھیں جس پر میں نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے تو پراپر ملٹری پلاننگ لگ رہی ہے، کوئی اسٹریٹجی لگ رہی ہے۔ یہ کیونکہ جب اتنا بڑا مقصد کسی نے حاصل کرنا ہو نا،
تو پھر چھوٹے موٹے ٹیررسٹ آؤٹ فٹ سے وہ مقصد حل نہیں کیا جا سکتا. اس کے پیچھے پوری اسٹیٹ مشینری ہوتی ہے. کیس سٹڈی کے لیے جائیے ایسٹ پاکستان. بنگلہ دیش کبھی نہ بنتا اگر مکتی بہانی کو، عوامی لیگ کو ایک اسٹیٹ کی معاونت حاصل نہ ہوتی. تو ٹھیک ہو گیا جناب. پھر آئیے ایک اور صاحب کی طرف جو پرلے درجے کا احمق، برا اور کرپٹ آدمی ہے. اللہ مجھے اس بات سے دور ہی رکھے کہ میں ایون اس کا نام لے کر اس پر تنقید کروں. دل تو بہت چاہتا ہے لیکن کبھی فرصت ہوئی تو پیار محبت کے ساتھ میں چھیڑ خانی کروں گا اس سے بھی. اول تو میرا دل چھینٹے پڑنے کا ڈر جو ہوتا ہے نا، بعض اوقات تعفن کا ڈر. ایک وقت تھا کہ میں تعفن سے بھی نہیں ڈرا کرتا تھا. میں سوچتا تھا چھینٹے پڑے تو کیا ہوگا، ذرا مزہ تو آئے گا نا تھوڑا سا. لیکن نہیں، وہ اور دور تھا، وہ ایام جاہلیت تھے. اب نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انڈین لینگویج بولتا ہے آفتاب اقبال، اپنے افواج پر، اپنے ملک پر تنقید کرتے ہوئے اس نے ایف سی والوں کے لیے شہید کا لفظ تک استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا کہ نیوٹرلائز کر لیے، کہ بی ایل اے نے نیوٹرلائز کر دیے تھے. اب میں کیا کہوں اس احمق کو، کیونکہ آئی ایم 100% شور اس آدمی نے کبھی یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی ہوگی. اس کو پتہ ہی نہیں کہ نیوٹرلائز ہی کرتے ہیں. شہادت آخری سٹیج ہے. جاؤ ڈکشنری دیکھو نیوٹرلائز کرنے کا مطلب کیا ہے. کسی کو باندھ لینے کو نیوٹرلائز کرنا کہتے ہیں، کسی کو بے ہوش کر دینے کو نیوٹرلائز کرنا کہتے ہیں. خیر، یہ وہ سارے معاملات تھے جو میں بالکل نہیں کلیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ میرا اپنا فوکس گروپ ہے، اس کی بھی خواہش اور مجھے اس کی خواہش کا احترام بہر صورت کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک بات میں نے اپنے فوکس گروپ سے بھی گزارش کر دی ہے کہ اگر آپ نے مائسٹرو بننا ہے، آرکسٹریٹ کرنا ہے نا آرکسٹرا کو، تو پھر آپ کو اپنی پیٹھ آڈینس کی طرف کرنی پڑتی ہے. اس پہ فکر کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر اجر مانگنا ہے نا تو اللہ سے مانگنا ہے. میں کسی انسان سے اجر نہیں مانگ رہا، کسی انسانی آرگنائزیشن سے اجر نہیں مانگ رہا. میں نہ اپنی حکومت سے مانگتا ہوں، نہ اسٹیبلشمنٹ سے. کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ گزارش بھی ایک سے زائد مرتبہ کر رکھی ہے کہ میں عمران خان کا رستہ عمران کی وجہ سے نہیں ٹو کر رہا. میں اس رستے کا راہی اس لیے ہوں کہ وہ اللہ کا راستہ ہے. اس نے صحیح اور غلط میں جو تمیز دی ہے اس کا تقاضا ہے کہ ٹھیک اور سیدھے رستے پہ چلو، اور جو سیدھا رستہ ہے عمران اسی رستے پہ چل رہا ہے. اس لیے میں کلٹ کا شکار نہیں ہوں. کچھ دوست سمجھتے ہیں کہ اس کلٹ کی وجہ سے میں عمران پر تنقید برداشت نہیں کرتا. عمران پر تنقید میرے سے زیادہ کس نے کر رکھی ہے؟ چاہیے دیکھیے جا کے. اگر تھوڑا سا تردد کریں نا، تردد ہم کرتے نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جناب سب کچھ. یہ من و سلوہ کی خواہش، یہ پکی پکائی کی ڈیزائر، یہ آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. تو اس سے نکلیں، تھوڑا سا تردد کریں. اب آتے ہیں آخری سوال کی طرف. پوچھا گیا جناب کہ یہ بتائیں کہ بہتری کیسے آ سکتی ہے. آفتاب صاحب ٹرائی ٹو بی پارٹ آف دا سولوشن، ناٹ دا پرابلم. تو میں نے تو گزارش کی ہے کہ بعض اوقات سولوشن آلموسٹ ناممکن ہو چکا ہوتا ہے. تو اس وقت میرے کہنے سے تو سولوشن سامنے نہیں نہ آئے گا. میں تو دعا کی تلقین کر سکتا ہوں آپ سب سے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں. لیکن اکیلی سوکھی سوکھی دعا نہیں، واو وہ بھی ضروری چاہیے. عہد، ایک نیا عہد نامہ عوام کا، علماء کا، سیاستدان کا، اسٹیبلشمنٹ کا، یہ سب ایک نئے عہد نامے کو فالو کریں. اپنا اپنا کردار، اپنا اپنا رول پہچاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ خاطر جمع رکھیے کہ سسٹم کلیپس کر چکا ہے، یہ کلیپس کرنے نہیں جا رہا. خان تو کہا کرتا تھا نا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. وہ بات ایک سائڈ پہ رکھیں. میں اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بالکل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں نے پوری کوشش کی کہ عمران خان کو اس میں کم سے کم رکھا جائے، تاکہ یہ عمران سینٹرک بات نہ لگے. کیونکہ حقائق اس سے زیادہ تلخ، اس سے بہت بڑھ کر اوپر جا. اگر عمران بھی یہ گفتگو جیل میں بیٹھا دیکھ رہا ہو، پڑھ رہا ہو، سن رہا ہو، تو میرے سے زیادہ متفکر وہ ہوگا. تو سسٹم کلیپس ہو نہیں رہا، سسٹم کلیپس ہو چکا ہے. اس کو روکا نہیں جا سکتا. اگر آپ نے سسٹم کو روکنے کی کوشش کی تو پھر مجھے یقین ہے
کہ ہمارے اس واو کو، ہمارے اس عہد کو، ہماری اس التجا کو، اس گڑ گڑانے کو، اس معافی کو شرف قبولیت بھی ملے گا۔ اور ان شیمبلز میں سے بہتری بھی آنی ہے، اس ملبے میں سے بہتری کا پہلو بھی نکلنا ہے، یہ بھی میرا ایمان ہے۔ اس کے اوپر مزید کچھ ٹائم لگے گا، کچھ سیشنز اور لگیں گے، آپ کے ساتھ گفتگو کرتے، آپ سے کچھ سمجھتے ہوئے، آپ کو کچھ سمجھاتے ہوئے کہ اس ڈیبری میں سے بہتری کی کرن کیسے پھوٹے گی۔ یہ آئندہ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اس بات کو پلے باندھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو راٹن سسٹم ہے، سڑانٹ زدہ، بدبودار، جس کی وجہ سے گزشتہ 78 سال ہم ایک وشے سرکل میں گھومتے نظر آتے ہیں، اس سے نجات کا وقت آ چکا ہے۔ دعا اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی نیا دے وہ بہترین ہو اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اسے ڈیزرو کرنے والوں میں سے ہوں۔ ایک تاریخی واقعہ ہے جو مختلف جگہوں پر ڈسٹارٹ ہو کے کوٹ ہوا ہے، کہیں اسپینش ہسٹری میں نظر آتا ہے، کہیں اٹالین ہسٹری میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ ایک انڈین پرنسلی اسٹیٹ کے حوالے سے ایگزیکٹلی یہی واقعہ کوٹ کیا گیا، اور وہ کتاب عنقریب یہاں پہنچ جائے گی مجھ تک۔ میں کوشش کروں گا اس میں سے کچھ صفحات شیئر بھی کروں اپنے ویورز کے ساتھ، کہ ایک حکمران نے ایسے ہی اپنے جوتشی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میری حکومت بہترین چل رہی ہے، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری جوتش کیا کہتی ہے، تم جو بڑا ستاروں کا حال جانتے ہو۔ تو وہ بیٹھ گیا، حساب کتاب کیا اس نے، تو کہنے لگا کہ میں بہت معذرت خواہ ہوں حضور، آپ کو پسند نہیں آئے گا جو میرا کنکلوژن آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں بڑا حیران ہوں گا کہ اس قدر شاندار حکومت میں کر رہا ہوں، اس کے باوجود اگر تمہارے کنکلوژنز ٹھیک نہیں ہیں۔ اس نے کہا جناب ایک آدمی ہے جس نے عنقریب آپ کے اقتدار پہ قبضہ کر لینا ہے، اور یہ اس کا حلیہ ہے، آپ جو مرضی کر لیں، ان ادر ورڈز اڑ کر بھی دکھا دیں، آپ اسکیپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بندہ وہ ہے جو باہر سے آ رہا ہے، ہی از این انٹروڈر، ہی از کمنگ فرام آؤٹ سائڈ۔ اس نے چاروں طرف اپنے لشکر دوڑا دیے کہ میں دیکھوں تو یہ کون ہے جو میری اس قدر فورٹیفائڈ مملکت پر قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ تو 2-4 دنوں میں سرحدی علاقے سے ایک آدمی گرفتار ہوتا ہے، ایک ٹال، ہینڈسم، خوشگوار، بالکل اس نقشے کے مطابق جیسا کہ جوتشی نے کھینچا تھا کہ جی یہ فلاں سرائے میں پراسرار حالات میں پایا گیا ہے، اکیلا تھا، نہ اس کا کوئی آگے پیچھے، نہ اس کے پاس کوئی کریڈینشلز ہیں، نہ ڈاکیومنٹس ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ باہر سے آیا ہے۔ بادشاہ اس کا سر قلم کرنے لگتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ ٹھہرو، یہ صبح نیک کام کریں گے، فی الحال تو اس جوتشی کو بلاؤ تاکہ اس کی شناخت پریڈ کرے، کیونکہ اس کی ویژن نے تو اس کو دیکھ رکھا ہے، ایسے بے قصور نہ مارا جائے میرے ہاتھوں۔ لیکن جناب جوتشی صاحب تشریف لاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور پھر بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ راجہ حکم کرو، کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ جسے چیک کرو اور مجھے بتاؤ میں اسے مار دوں یا چھوڑ دوں، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یاد رکھو اگر تم نے اس کو مار دیا تو یہ وہ نہیں ہے، اور اگر چھوڑ دیا تو یہ وہی ہے، کیونکہ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، تم جو مرضی کر لو۔ چنانچہ صاحبو یہ سسٹم کلیپس ہونا ہے، اس کو جس طرح مرضی روکنے کی کوشش کریں آپ، یہ اب رکنے والا نہیں ہے۔